ہم سب سے پہلے اس فائل کو تلاش کرتے اور اس میں ہمیں یقیناً وقت لگ جاتا اور ڈاکٹر شیفر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ان سارے واقعات کا بیک وقت وقوع پذیر ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ کیپٹن شکیل نے دوڑنے کے انداز میں چلتے ہوئے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہارا ذہن بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت پر مبنی ہے کہ تم نے فوراً یہ تجزیہ کر لیا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ گھوم کر اچانک ختم ہو گئی تو وہ سب رک گئے۔ یہ دہانہ درختوں کے جھنڈ میں سے نکلے گا اور باہر فوجی کمانڈوز موجود ہیں۔ ہم نے فوری طور پر ان کمانڈوز کا خاتمہ کرنا ہے اور ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے سب پوری طرح تیار رہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے ٹارچ نما ریموٹ کنٹرول نما آلے کا رخ دہانے کی طرف کر کے آلے پر موجود گہرے سبز رنگ کا بٹن پریس کر دیا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دہانہ کھلتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلے تو واقعی یہ گھنے درختوں کا ایک خاصا بڑا جھنڈ تھا۔ وہ ادھر بائیں ہاتھ پر گن شپ ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 فوجی بھی ہیں۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ سے اس طرف اشارہ کر دیا، میں انہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ سب احمقوں کی طرح اکٹھے کھڑے ہیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ 3 اطراف سے ان پر فائر کھولو گے تو کام مکمل ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ تو جھنڈ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ انہیں یقیناً معلوم نہیں ہے کہ دہانہ جھنڈ کے اندر ہے، ورنہ یہ ہمارے سروں پر موجود ہوتے۔ چلو آگے بڑھو، عمران نے کہا تو تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل 3 اطراف میں پھیلتے چلے گئے۔ پھر سب سے پہلے تنویر نے فائر کھول دیا، اس کے ساتھ ہی دونوں سائیڈوں سے صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی فائر کھول دیے اور ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے فضا گونج اٹھی، جبکہ عمران تیزی سے دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ سب کمانڈو سنبھلنے سے پہلے ہی فائرنگ کی زد میں آ کر ختم ہو چکے تھے۔ عمران ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر دیا۔ اس دوران صالحہ اور جولیا بھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو چکی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اندر پہنچ گئے۔ جلدی بیٹھو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی اس کے ساتھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے، عمران نے اسے ایک جھٹکے سے فضا میں بلند کر دیا۔ لیکن ابھی ہیلی کاپٹر تھوڑی بلندی پر پہنچا تھا کہ نیچے سے اس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑا اور گن شپ ہیلی کاپٹر ہونے کی وجہ سے اچانک رخ بدلنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر فائرنگ کی زد میں نہ آ سکا تھا۔ مخصوص بلندی پر پہنچ کر عمران نے اس کا رخ ایک بار پھر موڑا اور اس کے ہیلی کاپٹر نے جب درختوں کے گرد چکر کاٹا تو اسے نیچے 2 عورتیں اور 2 مرد نظر آئے۔ مردوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑا اور پھر وہ بیکس سے واپس قصبہ دارالحکومت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کون تھے فائرنگ کرنے والے؟ ہیلی کاپٹر کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا۔ ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوئن سسٹرز تھیں اور ان کے سیکشن کے افراد تھے، بس یہ لوگ چند منٹ لیٹ ہو گئے ورنہ اچھا خاصا مقابلہ شروع ہو جاتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے کنٹرول میں گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں، آپ نے ان پر فائر کیوں نہیں کھولا؟ صالحہ نے کہا۔ براہ راست مقابلے کی بات اور ہے، لیکن ان حالات میں جب ہم محفوظ بلندی پر پہنچ چکے تھے تو زخمی عورتوں پر فائر کھولنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ تم نے دانستہ ٹوئن سسٹرز پر فائر نہیں کھولا؟ کیوں؟ جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے میں نے تو آج تک ان کی صورتیں نہیں دیکھیں، ویسے بزرگ کہتے ہیں کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ یہاں، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ فادر جوزف نے ہوش میں آتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو ڈربی نے انہیں سنبھال کر بٹھا دیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اچانک میرا ذہن تاریک ہو گیا تھا اور آپ یہاں کب آئیں؟ فادر جوزف کے لہجے میں حیرت موجود تھی۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 2 عورتیں اور 4 مرد آپ کے پاس آئے ہیں، پھر اطلاع ملی کہ آپ یہاں بے ہوش پڑے ہیں۔ ہم نے آ کر دیکھا تو یہاں ایک نقشہ بھی پڑا تھا اور 6 افراد بھی غائب تھے اور آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ 6 افراد کون تھے اور یہ نقشہ کس کا ہے؟ جولین نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ ڈربی، تم جا کر ساتھیوں کو یہاں باہر لے آؤ، ہمیں شاید کوئی فوری ایکشن کرنا پڑے، موگی نے فادر جوزف کے بولنے سے پہلے ہی ڈربی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تو جولین نے اسے بڑی غسیلی نظروں سے دیکھا، لیکن ظاہر ہے موگی پر اس کا کیا اثر ہونا تھا۔ یس فادر، آپ بتائیں اور پلیز سب کچھ بتا دیں۔ غیر ملکی ایجنٹوں سے ہم اپنے ملک کی سب سے اہم لیبارٹری بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس لیے آپ تفصیل سے بتائیے، جولین نے کہا۔ اس نے دانستہ لفظ جھوٹ یا سچ کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ فادر کو یہ کہنا کہ وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے اس کے احترام کے خلاف تھا۔ یہ نقشہ میرے مرحوم بھائی انجینئر رابرٹ سمتھ کا ہے اور یہ اس لیبارٹری کا نقشہ ہے جس کے تحفظ کی تم بات کر رہی ہو، فادر جوزف نے کہا تو جولیا اور موگی دونوں کے چہروں پر یہ سن کر نقشہ اسی لیبارٹری کا ہے
زلزلے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پاور کلب کا مالک مائیکل گہرا میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ یورپ کی کسی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالرز میں سے مل کر ایک لیبارٹری کا نقشہ جو انجینئر رابرٹ سمتھ کا بنا ہوا تھا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اس پر تفصیلی ریسرچ کر سکیں، تو میں نے انہیں بلا لیا کیونکہ نقشہ دکھانے میں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ پھر یہ لوگ ریسرچ اسکالر تھے اور میرے بھائی کی کاوش پر ریسرچ کر رہے تھے۔ آنے والے یورپی تھے، 2 عورتیں اور 4 مرد۔ انہوں نے جب اس لیبارٹری کا نقشہ مانگا تو میں قدرے مشکوک ہوا، لیکن میں نے نقشہ دکھا دیا۔ وہ واقعی نقشوں کے علم کو جانتے تھے۔ انہوں نے نقشہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس کا ایک خفیہ راستہ اس تہخانے سے نکلتا ہے جسے بعد میں مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اچانک میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی اور اب ہوش آیا ہے، فادر جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں کھلتا ہے دہانہ اس خفیہ راستے کا؟ جولین نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو نقشوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، یہ تو برادر رابرٹ ہی بتا سکتے تھے، فادر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ 6 افراد کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے راستہ کھول لیا؟ آپ دیکھیں اور چیک کر کے بتائیں، کیونکہ ہم تو پہلی بار یہاں آئی ہیں، آپ یہاں کے مستقل رہائشی ہیں، آپ چیک تو کر سکتے ہیں، جولین نے کہا۔ تو فادر جوزف نے اٹھ کر پورے کمرے کا راؤنڈ لگایا۔ سب کچھ ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی، البتہ اس دیوار کی جڑ میں راکھ وغیرہ پڑی ہے، نہ جانے یہ راکھ کہاں سے آ گئی، فادر جوزف نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہی دیوار ہٹنے سے وہ راستہ کھلتا ہے۔ ان پاکیزیائی ایجنٹوں نے پراسرار طور پر یہ راستہ کھولا اور پھر اندر جا کر اسے دوبارہ بند کر دیا، اور اب وہ لیبارٹری کے اندر ہیں، جولین نے کہا۔ اب ہم اس راستے کو کیسے کھولیں؟ موگی نے کہا۔ ہم اس راستے سے اندر جاتے ہیں جس راستے کی نگرانی ہم کر رہی تھی، جولین نے کہا۔ اس پر تو ریڈ الرٹ ہے اور وہ 3 ماہ کے لیے بند ہے، موگی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولین کوئی جواب دیتی، ڈربی تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس کے آنے کا انداز دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑیں۔ کیا ہوا ہے، کوئی خاص بات؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ میڈم، چرچ کے عقبی سڑک کے قریب ایک بڑا سا احاطہ ہے جس میں درختوں کے جھنڈ ہیں، وہاں ایک ملٹری گن شپ ہیلی کاپٹر موجود ہے اور کمانڈوز بھی موجود ہیں، ڈربی نے کہا۔ تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وکی ویسے ہی وہاں راؤنڈ کرنے گیا تھا تو اس نے دور سے دیکھا اور واپس آ کر اس نے بتایا ہے، لیکن آپ مصروف تھی اس لیے کسی نے آپ کو اطلاع نہ دی۔ اب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا اور میں نے خود وہاں جا کر چیک کیا ہے اور پھر آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ وہ وہاں کافی دیر سے موجود ہیں، ڈربی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر فضا سے گزرتے اور اترتے نظر نہیں آیا تھا، موگی نے کہا۔ میڈم، فوجی ہیلی کاپٹر تو گزرتے ہی رہتے ہیں، پھر یہ چرچ کے عقب میں جا کر اترا ہوگا، جبکہ ہمارے ساتھی تو بلڈنگ میں موجود تھے، ڈربی نے جواب دیا۔ آؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ یقیناً اس لیبارٹری کے لیے آئے ہیں، جولین نے کہا۔ لیبارٹری والوں کا ایئر فورس سے کیا تعلق؟ وہ کال کرتے تو ہمیں کرتے، موگی نے کہا۔ تم آؤ تو صحیح، ہمارا نمبر ان کے پاس نہیں ہوگا، ایمرجنسی میں لیبارٹری انچارج کو ایسے رابطوں کی ہدایات دی جاتی ہیں، جولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی پیروی موگی نے اور موگی کے پیچھے ڈربی تھا۔ ہوگا کوئی ایئر فورس کا آپریشن، تم ہاں ادھر بھاگ رہی ہو، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں کیا آپریشن ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہی لیبارٹری کا ہی سلسلہ ہے، جولین نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باہر ان کے سب ساتھی موجود تھے، ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ، جولین نے وکی سے کہا۔ آئیے میڈم، وکی نے کہا، اور پھر وہ سب اس کے پیچھے چرچ کی عقبی طرف بڑھنے لگے۔ چرچ کی حدود ختم ہوتے ہی وہاں موجود دروازہ کراس کر کے وہ سڑک پر آ گئے۔ دوسری طرف واقعی ایک بڑا احاطہ موجود تھا جس میں درختوں کے جھنڈ موجود تھے اور وہاں ایک گن شپ ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن ابھی وہ سڑک کراس کرنے والی مخصوص جگہ تک ہی پہنچی تھی کہ یکلہت احاطہ سے تیز اور مسلسل فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ او حملہ ہو گیا ہے، آؤ، جولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کراسنگ کے لیے مخصوص جگہ کا خیال چھوڑ کر ویسے ہی سڑک کراس کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ اس کے پیچھے موگی اور اس کے پیچھے ان کے 2 مسلح ساتھی دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے سڑک کراس کر گئے اور پھر انہیں احاطے میں داخل ہونے کا دروازہ تلاش کرنا پڑا۔ بہرحال تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا دکھائی دیا، جبکہ فوجی کمانڈوز انہیں سائڈ پر پڑے تڑپتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر پر فائر کھولو، اسے نیچے گراؤ، ان میں پاکیزیائی ایجنٹ ہیں، جولین نے چیخ کر کہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے، جنہوں نے پہلے ہی مشین گنیں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، اپنی گنوں کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف کر کے فائر کھول دیا، لیکن گن شپ ہیلی کاپٹر نے دفاعی انداز میں غوطہ مارا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سائیڈ کاٹتا ہوا گھوم کر بلند ہوتا چلا گیا۔ گو اس پر مسلسل فائرنگ جاری تھی، لیکن پائلٹ بڑے ماہرانہ انداز میں نہ صرف ہیلی کاپٹر کو بچائے لے جا رہا تھا بلکہ تیزی سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مخصوص بلندی پر پہنچ کر اس نے درختوں کے جھنڈ پر سے چکر کاٹا اور پھر شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولین تیزی سے ایک زخمی فوجی کی طرف بڑھی۔
وہ ابھی زندہ تھا جبکہ باقی فوجی کمانڈوز ختم ہو چکے تھے۔ آپ کا تعلق کس ایئر بیس سے ہے؟ جولین نے چیختے ہوئے کہا۔ سیڈوم ایئر بیس سے، میں سیکنڈ کمانڈر ہاک ہوں، اس فوجی نے رک رک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ جولین نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے پولیس گاڑیوں کے سائرن قریب آتے سنائی دیے، لیکن جولین نے جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور اس سے پہلے ملٹری ایکسچینج کا نمبر پریس کر کے وہاں سے سیڈوم ایئر بیس کا نمبر معلوم کیا، اور پھر اس نے سیڈوم ایئر بیس کا نمبر پریس کر دیا۔ یس کمانڈر نیلسن فرام سیڈوم ایئر بیس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ فارٹون ایجنسی کے ٹوئن سسٹر سیکشن سے جولین بول رہی ہوں، جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ نے سیکنڈ کمانڈر ہاک کی سربراہی میں 4 کمانڈوز کا دستہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر میں بیکس بھجوایا تھا، جولین نے کہا۔ یس میڈم، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کمانڈر نیلسن نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ پاکستانی ایجنٹوں نے آپ کے کمانڈوز اور سیکنڈ کمانڈر ہاک پر اچانک فائر کھول دیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، جولین نے بولتے ہوئے کہا۔ اسے ہیلی کاپٹر کے بارے میں بتاؤ، جلدی بتاؤ تاکہ وہ لوگ دور نہ جا سکیں، موگی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ بتا تو رہی ہوں، صبر تو کرو، جولین نے مڑ کر جلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو، ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ آپ کا ہیلی کاپٹر اب پاکستانی ایجنٹوں کے قبضے میں ہے، آپ فوراً اسے چیک کر کے ان ایجنٹوں کو گرفتار کریں یا پورا ہیلی کاپٹر ہی اڑا دیں، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اور مجھے اسی نمبر پر اطلاع دیں، جولین نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہت بری خبر سنائی ہے، بہرحال اب ان ایجنٹوں کو مرنا پڑے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ہمیں لیبارٹری کو چیک کرنا ہوگا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں تو بس فون پر لمبی لمبی باتیں کرنے کا شوق ہے، آؤ، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف چل پڑی۔ میں آ رہی ہوں، ٹھہرو تو صحیح، ان لوگوں کو تو ہدایات دے دوں، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئی ہو، لاشیں یہاں پڑی ہیں، تمہیں کیا جلدی ہے، جولین نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگیں کہ وہ یہاں کا خیال رکھیں اور کسی کو بھی لیبارٹری میں داخل نہ ہونے دیں، اور پھر وہ دوڑتی ہوئی موگی کے پیچھے چل پڑی۔ عمران صاحب، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہے کہ اس طرح اچانک ایک ہیلی کاپٹر مل گیا ہے، ورنہ بیکس سے دارالحکومت گائیڈ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا، اور وہ فارٹون ایجنسی بھی وہاں موجود تھی، صفدر نے کہا، جو عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے جلد از جلد اس ہیلی کاپٹر کو چھوڑنا ہے، یہ ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر ہے اور وہ کسی بھی وقت ہمیں گھیر سکتے ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ شاید یہ پہلو ان کے ذہن میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن کون ایئر بیس پر اطلاع دے گا؟ صالحہ نے کہا۔ کوئی اطلاع دے یا نہ دے، جس بیس کا یہ ہیلی کاپٹر ہوگا وہ اس کی پرواز کے وقت سے باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اسے کہیں اتار دو، ایسا نہ ہو کہ ہم واقعی پھنس جائیں، صالحہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر فاصلہ طے کیا جا سکے کر لیا جائے، کیونکہ لیبارٹری کی حالت سامنے آتے ہی پورے ملک میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ ہمیں پھر میک اپ بھی تبدیل کر لینی چاہیے، فادر جوزف، فادر کیرل اور دوسرے لوگوں نے ہمیں دیکھ رکھا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، کرنے تو ہوں گے، لیکن جہاں ہم جا کر اتریں گے، عمران نے کہا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو سب چونک پڑے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو کمانڈر نیلسن کالنگ اوور، دوسری طرف سے ایک باری لیکن چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس علی، عمران MSCDSC ایکشن اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے اس پر اپنے اصل لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی اس طرح چونک پڑے جیسے ان کے ذہنوں میں یہ تصور تک نہ تھا کہ عمران اس طرح اپنا اصل تعارف کرا دے گا۔ کون ہو تم؟ ہیلی کاپٹر چھوڑ دو ورنہ اسے تباہ کر دیا جائے گا، اوور، دوسری طرف سے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ قاصبہ کے لیے یہ حادثہ قیمتی ہیلی کاپٹر ہے، اسے تباہ کرنے کے لیے تمہیں ایئر مارشل سے اجازت لینا ہوگی، لیکن میں نے اپنا اصل تعارف اس لیے کرایا ہے تاکہ تم حکومت قاصبہ تک اور فارٹون کے چیف تک پیغام پہنچا دو کہ فارٹون کی ٹوئن سسٹرز کے سیکشن نے پاکستان کی اہم ترین لیبارٹری کے سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے، ہماری مشینری تباہ کی ہے اور ہمارا فارمولہ اڑایا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے کہ لیبارٹری کے سائنسدانوں کو ہلاک کر کے لیبارٹری کی مشینری تباہ کر دی گئی ہے، اور ہم نے اپنا فارمولہ واپس حاصل کر لیا ہے۔ ٹوئن سسٹر زخمی تھی، اس لیے انہیں گولی نہیں ماری گئی، ورنہ اس ہیلی کاپٹر کی مشین گنوں سے انہیں چرچ کے قریب احاطے میں گولی مار دی جاتی، حالانکہ انہوں نے ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی تھی، اور ہم ہیلی کاپٹر دارالحکومت گائیڈ سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کیا تم نے اپنا ہیلی کاپٹر درست حالت میں چاہیے یا تباہ شدہ حالت میں، اوور اینڈ آل، عمران نے باقاعدہ تقریر کرنے کے انداز میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی اس نے ہیلی کاپٹر کی بلندی تیزی سے کام کرنا شروع کر دی۔ سب ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، عمران نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے نتائج پر غور کر رہے تھے کہ اچانک وہ یہ محسوس کر کے چونک پڑے کہ
ہیلی کاپٹر تیزی سے اترنے کی حالت میں نیچے آ رہا تھا اور پھر واقعی کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے تقریباً درمیان ایک خالی جگہ پر اتر گیا۔ عمران نے انجن آف کر دیا۔ آؤ اب جب تک وہ اسے تلاش کریں گے ہم خاصی دور نکل جائیں گے، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ یہ کون سی جگہ ہوگی؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں سے قریب ہی ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں سے ہمیں جیپ مل جائے گی کیونکہ میں نے چیک کر لیا ہے، وہاں ایک مضبوط اور طاقتور جیپ فارم ہاؤس میں موجود ہیں، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے قصبہ کے علاقے سارما میں ہم موجود ہیں کیونکہ قصبہ کے نقشے کے مطابق پورے قصبہ میں یہی علاقہ زرعی ہے، عمران نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، دارالحکومت گائیڈ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ میرے خیال میں 300 کلومیٹر مغرب کی طرف، عمران نے جواب دیا۔ تو یہ فیصلہ کیا ہم جیپ پر طے کریں گے؟ اس بار جولیا نے کہا۔ ہماری سختی سے چیکنگ شروع ہو جائے گی اور سڑکوں پر یہ چیکنگ آسانی سے ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس جیپ پر کسی ریلوے اسٹیشن جائیں گے اور وہاں سے 2 گروپوں کی صورت میں ریلوے سے سفر کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں کو روک دیا۔ صرف صفدر اور کیپٹن شکیل فارم ہاؤس میں جائیں گے اور جیپ لے آئیں گے، انہوں نے وہاں کیا کرنا ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بس فائرنگ نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ذخیرے سے باہر نکل کر درختوں کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر موجود زرعی فارم ہاؤس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمیں میک اپ بھی تبدیل کرنے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہمارے پاس میک اپ باکس ہیں، لیکن میں جیپ چھوڑ کر یہ میک اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جیپ کی شواہد کے بعد وہ ہمیں چیک نہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد جیپ آتی دکھائی دی اور وہ ذخیرے کے قریب آ کر رک گئی۔ تو عمران، تنویر، جولیا اور صالحہ تیزی سے آگے بڑھے اور جیپ میں سوار ہو گئے۔ صفدر ڈرائیونگ سیٹ سے سائیڈ سیٹ پر آ گیا جبکہ کیپٹن شکیل پہلے ہی عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور دوسرے لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور عمران نے سڑک پر پہنچ کر اس کا رخ مشرق کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے سڑک پہلے سے ہی چیک کر رکھی تھی؟ صفدر نے کہا۔ میں نے تو ریلوے اسٹیشن بھی چیک کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو صفدر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے عمران سے اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ جولین اور موگی دونوں اپنے سیکشن کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جن کے درمیان موجود خفیہ راستے کے کھلے دہانے سے اندر جا کر پوری لیبارٹری کو چیک کر لیا تھا۔ لیبارٹری میں وہی سب کچھ انہیں نظر آ گیا تھا جو کچھ وہ پاکیشا کی لیبارٹری میں کر کے واپس آئی تھی، اور پھر وہاں رکنا فضول سمجھ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے سیکشن کے پاس پہنچ گئی تھی۔ فارٹون کے چیف کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اور چیف نے ان کی ناکامی پر خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا موڈ آف تھا۔ وہ دونوں اس طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھی جیسے ایک دوسرے سے روٹھی ہوئی ہوں اور انہوں نے ایک دوسرے سے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ پھر اچانک فضا پر طاری خاموشی کو جولین کے سیل فون کی گھنٹی نے توڑ دیا اور جولین نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون نکال کر اس نے اس کی اسکرین پر دیکھا۔ او، ایئر کمانڈر نیلسن، جولین نے کہا اور فون آن کر کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر بھی آن کر دیا کیونکہ موگی بھی ایئر کمانڈر نیلسن کا نام سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یس ٹوئن سسٹرز، جولین بول رہی ہوں، جولین نے کہا۔ سیڈوم ایئر بیس، کمانڈر نیلسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایئر کمانڈر نیلسن کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر چیک ہوا ہے یا نہیں؟ جولین نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی، دوسری طرف سے کسی علی عمران نے اپنی ڈگریاں بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ ٹوئن سسٹرز نے جو کچھ پاکیشا میں کیا تھا وہی کچھ ہم یہاں کر کے جا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ ٹوئن سسٹرز کے ساتھیوں نے ہیلی کاپٹر پر فائر بھی کھولا تھا لیکن اس کے باوجود گن شپ ہیلی کاپٹر سے جوابی فائر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ٹوئن سسٹرز زخمی تھیں اور ہم زخمیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے حالانکہ آپ ان کے نشانے پر تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہم نے طیاروں کا اسکواڈرن ان کو گھیرنے کے لیے بھیجا لیکن دور دور تک اس ہیلی کاپٹر کا پتہ نہیں چلا، لیکن پھر اچانک چیک ہوا کہ ہیلی کاپٹر ایک زرعی فارم کے قریب درختوں کے جھنڈ میں موجود ہے، اسے چیک کرایا گیا تو وہ حال ہی تھا، کمانڈر نیلسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے جیب میں ڈالا ہی تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا کیونکہ یہ ان دونوں کی عادت میں شامل تھا کہ جب وہ دونوں اکٹھی ہوتی تو ریسیور اٹھاتے ہی خود بخود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فارٹون کے چیف کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، جولین بول رہی ہوں، جولین نے کہا۔ پاکیشائی ایجنٹوں کی تلاش پورے ملک میں جاری ہے لیکن وہ اس طرح غائب ہو گئے ہیں جیسے ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ ایئر فورس بیس سے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ان کا ہیلی کاپٹر سارما کے علاقے میں درختوں کے ایک جھنڈ میں حال ہی ملا ہے، جس پر میں نے سارما میں اپنے ایجنٹس کو مامور کیا تو ان کی طرف سے رپورٹ ملی ہے کہ درختوں کے ذخیرے سے ہیلی کاپٹر ملا ہے، وہاں سے قریب ہی ایک زرعی فارم ہے، انہوں نے وہاں موجود 4 افراد کو بے ہوش کر کے
وہاں سے ان کی جیپ اڑائی ہے اور پھر اس جیپ سے وہ مشرق کی طرف ایک ریلوے اسٹیشن ویلی پہنچے۔ وہاں انہوں نے جیپ چھوڑی اور وہاں سے شواہد ملے ہیں کہ وہ دارالحکومت جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے۔ اس ٹرین کو دارالحکومت پہنچنے پر چیک کیا گیا۔ ان کے حلیے جو تم نے فادر جوزف سے پوچھ کر بتائے تھے، ان حلیوں کے مطابق کوئی آدمی یا کوئی عورت چیک نہ ہو سکی۔ یقیناً انہوں نے راستے میں میک اپ تبدیل کر لیے ہوں گے۔ بہرحال ان کی تلاش جاری ہے، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چیف، آپ حکم دیں تو ہم دوبارہ پاکیشیا جا کر وہاں سے فارمولا لے آئیں اور اس عمران کا بھی خاتمہ کر دیں، جولین نے کہا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ابھی تو ان کی تلاش جاری ہے۔ خاص طور پر دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ میں نے تمہیں کال کر کے اس لیے تفصیل بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس ناکامی پر تمہارے خلاف کارروائی کا حکم اعلیٰ حکام دے دیں، کیونکہ قاصبہ کو تمہاری اس ناکامی کی وجہ سے شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے موگی کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف نے تو باقاعدہ دھمکی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیف سیکرٹری سے بات کرنا ہوگی، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہو گی کہ ہم ناکام ہو گئی ہیں؟ ہمیں معاف کیا جائے، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم ناکام نہیں ہوئیں، اس لیبارٹری میں خفیہ راستے ہی کیوں بنائے گئے تھے؟ ایک خفیہ راستے سے وہ داخل ہوئے اور دوسرے خفیہ راستے سے وہ نکل گئے اور ہم اوپن راستے پر بیٹھے پہرا دیتے رہے، اور ہمیں کیا غیب کا علم ہے کہ ہمیں ازخود سب کچھ معلوم ہو جاتا، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جولین نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، جولین بول رہی ہوں، جولین نے کہا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے خوشگوار لہجے میں ایک ہنستی کھیلتی آواز سنائی دی تو وہ دونوں اس طرح اچھل پڑیں جیسے کرسیوں کی سیٹوں میں اچانک کانٹے نکل آئے ہوں۔ تمہیں ہمارا نمبر کیسے معلوم ہوا اور تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے تم ٹوئن سسٹر ایک سیکشن کی انچارج ہو، اس کے باوجود پوچھ رہی ہو کہ نمبر کیسے ملا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اس وقت قاصبہ کے ہمسایہ ملک بوتانی کے دارالحکومت موجرا کے ایک پبلک فون بوتھ سے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس انداز میں جواب دیا گیا جیسے مزے لے کر بولا جا رہا ہو۔ کیا تم واقعی موجراک سے بول رہے ہو؟ جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ٹوئن سسٹرز کے سامنے ایک جھوٹ خود بخود ڈبل ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے کہ مجھے ٹوئن سسٹرز والا آئیڈیا بے حد پسند آیا ہے، اور میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو کہوں گا کہ وہ تمہارے مقابلے میں ٹوئن برادرز کو بھرتی کرے تاکہ مقابلہ برابری کا ہو سکے۔ اور ہاں، یہ بھی سن لو کہ تم نے ہیلی کاپٹر پر فائر کھولا تھا۔ اس وقت تم ٹوئن سسٹرز اور تمہارے ساتھی جو فائر کر رہے تھے گن شپ ہیلی کاپٹر کی مشین گنوں کی ذات میں تھے، لیکن تم دونوں چونکہ زخمی تھی اور ہم زخمیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، اس لیے میں نے فائر نہیں کھولا۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے چیف کو بھی بتا دو اور دوسرے اعلیٰ حکام کو بھی۔ اب اگر ہمارا فارمولا چرانے کی کوشش کی گئی تو قاصبہ کی تمام لیبارٹریاں اور تمام اہم ڈیم تباہ کر دیے جائیں گے۔ فی الحال ہم نے برابر رہنے پر عمل کیا ہے، ان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک، لیکن دوبارہ اگر ایسا ہوا تو معاملات تمہارے اور تمہارے اعلیٰ حکام سے سنبھل نہ سکیں گے۔ گڈ بائے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے، بس اپنی ہی سناتا چلا گیا، جولین نے ریسیور رکھ کر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ جیسا بھی ہے، بہرحال شریف آدمی ہے، اس نے واقعی ہمیں زخمی سمجھ کر نظر انداز کیا ہے، ورنہ گن شپ ہیلی کاپٹر کی مشین گنوں سے وہ بڑی آسانی سے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھون ڈالتا، موگی نے کہا۔ ہاں، واقعی شریف آدمی ہے، یہ مجھے بھی اعتراف ہے، جولین نے جواب دیا۔ چلو شکر ہے، کسی نقطے پر ٹوئن سسٹرز متفق تو ہوئی، موگی نے ہنستے ہوئے کہا تو جولین بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔